السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سید جو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، جیلانی بھی ہیں اور کل دنیا میں ان کے مریدین بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وضو کیسے کرتے، نظریات اور عقائد کیا تھے، ہم پہلی قسط میں ان کا مختصر تعارف پیش کر چکے ہیں، جنہیں عوام الناس غوث الاعظم کا لقب بھی دیتے ہیں۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، امام السالکین، قدوۃ السالکین کے القاب سے بھی انہیں نوازا جاتا ہے۔ لیکن پھر لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں ہوا کہ جیسے انہوں نے سمجھایا کہ وضو اس طرح ہوتا ہے، انہوں نے سمجھایا نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، آج تک لوگوں کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ ان کی کتابوں کو کیوں چھپایا گیا؟ آپ مدارس میں جائیں، مریدین کے مدارس کے اساتذہ سے، مفتیان اعظام سے ملاقات کریں اور آپ انہیں کہیں کہ شیخ جیلانی، جن کے ہم مرید ہیں رحمہ اللہ، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی ہمیں کتاب دے دیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ ان کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ میں سمجھتا ہوں شاید مولوی صاحب کترا جائے گا یا واضح انکار کر دے گا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ، شیخ الکل جنہیں کہا جاتا ہے، وہ مسح کس طرح کرتے تھے؟ ان کی کتاب کا ترجمہ موجود ہے، صفحہ نمبر 20 پر وہ لکھتے ہیں کہ مسح اس طرح کیا جائے کہ دونوں ہاتھوں کو گیلا کریں، اپنے بالوں کی ابتدا سے اس کو شروع کریں، آخر تک گدی تک لے جائیں، پھر اسے واپس لا کر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں تک اختتام کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہی پیران پیر کا طریقہ ہے اور یہی مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پیران پیر کا طریقہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ جہاں مل رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ عاشقان رسول نے یا مریدین نے ان دونوں عظیم ہستیوں کی اداؤں کو بھلا دیا ہے، اور ایسا بھلایا کہ آج تک اسی کا تذکرہ نہیں کیا۔ چوتھے حصے کا مسح کیا جاتا ہے، ہاتھ گیلا کر کے تھوڑا سا بالوں کو ٹچ کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح سے کہ جس طرح سے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہ ہو۔ لہٰذا جہاں سے بالوں کی ابتدا ہو رہی ہے وہاں سے اس کو شروع کیا جائے گا اور آخر تک لے جایا جائے گا، پھر ہاتھوں کو واپس لایا جائے گا۔ شیخ الکل شیخ جیلانی رحمہ اللہ نے بھی یہی طریقہ ذکر کیا، اور یہی طریقہ مرشد اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں آتا ہے فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ يَذْهَبُ إِلَى كَفَاهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ۔ اس کا ترجمہ بعینہ وہی بنتا ہے جو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 20 پر لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں تمام مریدین سے گزارش کروں گا کہ آئیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے طریقہ کار کی اصلاح کریں، جہاں بھی غلطیاں موجود ہیں اپنی اصلاح کریں۔ یہ پیران پیر کا پیغام یقیناً پیغام حق ہے جو میں نے اور آپ نے ان غافل لوگوں تک، یا سنت حدیث بلکہ پیران پیر کی کتابوں سے بھی دور رہنے والے لوگوں تک ہم نے یہ پہنچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔